حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باضابطہ گفتگو ہوتی تھی، پہلے حر اور حر کے بعد ان سارے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے 3 مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اب یزید کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے واپس جانے دو۔ تیسرا یہ کہ مجھے کسی ایسے علاقے میں جانے دو، میں کہیں دور نکل جاؤں گا۔ تینوں مطالبے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے سامنے رکھے۔ اس لیے یزید کے ساتھ کوئی ملاقات کرنے کا شوق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا۔ یزید تو ایک خبیث ترین انسان تھا، لیکن شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے، اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو سامنے والا ہو، یعنی اگر کافر بھی مسلمان کے مد مقابل آئے اس وقت بھی اتمام حجت ضروری ہے۔ اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام اس کے سامنے پیش کرو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر تمہاری تلوار میدان میں چلی جانی چاہیے۔ یہ شریعت مطہرہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے جسے اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور اتمام حجت ارشاد فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ کہا بیعت تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس جا سکتا ہوں، اس کو سامنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین تو اس کو بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جب کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی افہام و تفہیم کے جتنے مراحل تھے وہ سب گزر چکے، اور عامر بن سعد نے سب سے پہلے حسینی قافلے کے اوپر اپنا پہلا تیر چلا کر کے اپنے ازلی بدبخت ہونے کا ثبوت دیا۔ اچھا، تاریخ بھی عجیب ہے۔ عمر بن سعد نے سب سے پہلا تیر امام حسین پہ چلایا ہے، اور ان کے والد حضرت سعد بن وقاص نے سب سے پہلا تیر میدان بدر میں کافروں پہ چلایا ہے۔ باپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور بیٹا اتنا بدبخت ہوا۔ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائی، اکثر باپ کی بنیاد پہ بیٹے کو اور بیٹے کی بنیاد پہ باپ کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ بیٹا عمر بن سعد اور والد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے باپ بیٹے کے کافی کہانیاں سناؤ نا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی فوجوں کے سپہ سالار، اور باپ ابو جہل اتنا بڑا خبیث، اور باپ اتنا بڑا خبیث ولید بن مغیرہ، اور بیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کہیں گے اسی وجہ سے تو کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، ان کے بیٹے ایسے ہوئے یا باپ ایسے ہوئے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اوپر چلو، والد حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹا کافروں کے ساتھ۔ باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب ایسا ہے کہ باپ کی بنیاد پہ بیٹے کو، بیٹے کی بنیاد پہ باپ کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ جب باقی جگہ یہ ساری چیزیں مانی جا سکتی ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یزید پلید کی بنیاد پہ طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ امیر معاویہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یزید ہماری پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ یزید ہے، یزید خبیث ہے، یزید ظالم ہے۔ آج لوگ یزید کا دفاع کرنے کے لیے بھی کچھ میدان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یزید یہ ہے تو یزید یہ ہے تو یزید یہ ہے۔ یزید کیا ہے؟ اسلام کے ماتھے پہ کلنک کے ٹیکے کا نام یزید ہے۔ اور جو یزید کے بیٹے یزید کا دفاع کرتے ہیں کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ واقعہ حرہ بھول چکے، ہم نہیں بھولیں گے۔ واقعہ مکہ تم بھول چکے، ہم نہیں بھولیں گے۔ واقعہ کربلا تم بھول چکے، ہم نہیں بھولیں گے۔ اس لیے کہ واقعہ حرہ کے اندر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا یزید نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا، اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے بعد 3 دن تک مدینہ منورہ کے اندر خون بہایا ہے، اور اس کے علاوہ کیا 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 میں اسٹیج کے اوپر بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد واقعہ مکہ میں یزید نے، یہ تاریخ کا ایک ہی واقعہ ہے کہ جس وقت سنگ باری ہوئی اور مکہ معظمہ کا خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا، اور خانہ کعبہ کو بے غلاف کرنے والا، بغیر غلاف کے ننگا کرنے والا واحد شخص ہے جس خبیث کا نام یزید ہے۔